اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وفاطمة الزہرا واولادہم المعصومین اولیاء اللہ وحجج اللہ القول منی فی جمیع اشیاء آل محمد علیہم السلام۔ السلام علیکم مومنین کرام، یا علی مدد۔ یہ کچھ سوالات ہیں، آج ہم پھر سے ہماری نشست ہے محقق خطیب دلشاد حسین نقوی صاحب کے ساتھ۔ میں دلاور حیات نقوی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اپنے مومن بھائیوں سے، اور یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دلشاد خطیب آل محمد و محقق دلشاد حسین نقوی صاحب دیں گے۔ تو دلشاد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مولا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو پہلا سوال ہے، اس میں آپ جو میرے ہاتھ میں آپ کو سوال بتاتا ہوں، پھر آپ اس کی انشاءاللہ جوابات لوں گا، کیونکہ دلشاد بھائی پہلا سوال یہ حضرات لوگ کرتے ہیں، ہمارے کچھ شیعہ مومن بھائی بھی کرتے ہیں، کہ ہمارے کچھ مومن بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ تشہد جو ہے نماز کا، صلاۃ کا، وہ فکس ہے یعنی معین ہے، اور ان لوگوں کے دل میں ایک خیال آتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر علی اولاد علی یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولایت کی گواہی اور ان کی حجت کی گواہی کا اقرار کیا جائے تو آپ کی کوئی نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں اپنی صلاۃ میں، اپنی نماز میں، اور یہ نماز ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ، آپ دلشاد حسین نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وہ تشہد سناتا ہوں جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہماری کتابوں میں وارد ہوا، جو میں اپنی نماز میں پڑھتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل واولادہ المعصومین اولیاء اللہ وامناء اللہ وخلفاء اللہ وحجج اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین واشہد ان فاطمۃ بنت رسول اللہ اسمۃ اللہ الکبریٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی محمد المصطفیٰ، السلام علی علی المرتضیٰ، السلام علی فاطمۃ الزہراء، السلام علی الحسن والحسین، السلام علی الائمۃ المعصومین الصادقین الراشدین من آل طٰہٰ و یاسین، السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکۃ المقربین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ سنا، یہ وہ تشہد ہے جو اللہ معصومین علیہم السلام کی نظر میں مقبول ہے۔ آپ اس کو یاد کیجئے، اپنی نمازوں کا حصہ بنائیے۔ دلاور حیات نقوی صاحب، اب آپ کا یہ سوال کہ تشہد فکس ہے، سب سے پہلے میں کتاب کا فروع کافی، ٹھیک ہے، حوالہ دیتا ہوں۔ آقا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ہم تشہد کو معین کر دیتے تو ہمارے چاہنے والے ہلاک ہو جاتے، ہلاکت میں پڑ جاتے۔ تو تشہد کبھی بھی معصومین نے معین نہیں کیا، بلکہ احادیث معصومین پائی جاتی ہیں کہ قنوت اور تشہد میں جو اچھا سمجھو اس کی تلاوت کرو۔ تو ہمارے لیے کلمہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری شیعہ مذہب کی پہچان ہے، اور دوبارہ میں اپنی اس گفتگو کا میں تھوڑا سا جملہ ادھار لے لوں وہاں سے، کہ ہم شیعہ لازم سمجھتے ہیں کہ جب جس مقام پہ ہم شہادت وحدانیت و رسالت کے ساتھ ہم
شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ شہادت ولایت کو اس میں شامل کیا جائے۔ اب یہ حدیث باقاعدہ آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہہ دیتی ہے کہ تشہد فکس نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تشہد میں اب آپ یہ آ جائیے، اب اس پہ آ جائیے کہ ہم اپنی پہلی گفتگو میں جو 2 سیشن میں ریکارڈ کی گئی تھی اس میں یہ چیز میں اس میں ثابت کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متعلق ہر چیز کو انتہائی گہری نظروں سے دیکھنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ صدیاں گزری کہ مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی لینا ہمارے لیے قتل ہونے کا باعث بنتا تھا۔ شیعہ کبھی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں مارے گئے، ہمیشہ ہماری شہادتیں ہوتی رہیں علی ولی اللہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آپ نے سینکڑوں حدیثیں ولایت علی پہ آپ کو ہزاروں حدیثیں ملیں گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ حدیث ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی، اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ بھائی میں کس طرح سے آپ کو سمجھاؤں، کس طرح سے آپ کو بتاؤں؟ یہاں پہ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، کتاب بھی میں دکھا دیتا ہوں، رکھی ہوئی ہے سامنے آپ کے۔ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے۔ نماز عمل نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ نماز میں آپ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پورے نماز میں کہاں آپ کہہ رہے ہیں؟ صرف تشہد وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پہ آپ محمدن عبدہ و رسولہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کہاں کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب ہم پہ ایک الزام اور لگایا جاتا ہے، یہ شریعت کو بڑھا دیتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کیا جملہ پورے پاکستان کی شیعہ مسجدوں میں جو نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ وہی نمازیں ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام پڑھتے تھے؟ خدا کی قسم اگر کوئی کہے کہ ہاں وہی، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں 10 چیزیں بتا سکتا ہوں جو معصومین علیہ السلام کی نمازوں میں تھیں اور اب شیعہ مساجد میں نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، کتابوں پڑھ لیجئے، حدیث کی کتابوں میں۔ بھائی بہت بڑا یہ موضوع ہے، میں تھک نہ جاؤں اس وجہ سے میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں جو مختصر ترین نماز معصومین نے پڑھائی ہے اس میں ذکر تسبیح 3 دفعہ کیا ہے۔ رکوع میں کہتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ زیادہ تر مساجد میں ملا ایک دفعہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یعنی شریعت اس کے ابا جان کی جاگیر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کمی بیشی کر لیں اور ان پہ الزام نہیں آتا، ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے تشہد میں علی ولی اللہ بڑھا دیا۔ دوسری چیز، کتنی کتابوں کا حوالہ دوں، ٹھیک ہے، کتنی معصومین کی حدیثیں بتاؤں کہ ہر معصوم نماز میں قنوت میں اپنے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا تھا۔ ہماری شیعہ کتب میں بہار الانوار، بصائر الدجات اور ہر کتاب میں چھلک رہی ہیں کتابیں معصومین علیہ اللہم العن فلاں فلاں فلاں، اب میں نام نہیں لے سکتا۔ معصومین اللہ کے رسول لعنت بھیجتے تھے اپنے دشمنوں پہ نام لے کے، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لے سکتا۔ کیا شیعہ نمازوں میں قنوت میں ایسا ہو رہا ہے؟ معصومین کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ اور بھی بہت سی میں مثالیں دیتا ہوں، میں نے صرف 2 مثالیں آپ کو دے دی۔ کیا شیعہ بالکل وہی نماز مسجدوں میں پڑھائی جا رہی جو معصومین علیہ السلام؟ خدا کے لیے عقل سے کام لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ مساجد میں وہی نماز ایز اٹ از پڑھائی جا رہی ہو جو اللہ کے رسول پڑھاتے تھے، جو ائمہ معصومین علیہ السلام پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف یہ ضد انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ تشہد میں ولایت علی کے متعلق پرٹیکولر حدیث بتائیے، جب ہم نے ثابت کر دیا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا ہی قتل ہو جانے کے مترادف تھا۔ سینکڑوں، اس میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں اسرائیل کا، اب میں تھوڑا سا بھول جاؤں گا مرزا صاحب، اب ہاں وہ بصائر الدجات، ابھی میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، آپ اس کتاب کا کیا کہتے ہیں عکس کھینچیے گا، انٹرنیٹ پہ ڈال دیجئے۔ اب میں کچھ ہاں وہ میں پڑھ کے بھی سناؤں گا، بلکہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، اب آپ دیکھیے مجتہدین کی اکثریت کا فیصلہ ہے، مجتہدین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ کلمہ مبارکہ علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اذان اقامت کا جز نہیں ہے،
دلاور حیات نقوی صاحب ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, مجتہدین یہ کہتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم 10,000 کتابیں, سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں, چلیے 10,000 میں نے زیادہ کہہ دیا, سینکڑوں کتابوں کا میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں. آقا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرآن میں میرے دادا کا ایک نام ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے, وہ نام ہے اذان. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے, ان الاذان فی الدنیا والمؤذن فی الاخرہ, میں دنیا میں اذان ہوں اور آخرت میں مؤذن ہوں. قرآن کی آیت ہے یہ, سورہ برات جسے کہتے ہیں نا, سورہ توبہ, اس میں وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے, اور ایک اذان مؤذن اذان دے گا, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو. وہ مؤذن آخرت میں مولا علی علیہ السلام ہے. اذان نام ہے بقول امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, امام علی کا نام ہے, مولا کا نام ہے اذان. اور یہ مجتہدین کی اکثریت کہتی ہے کہ اذان و اقامت میں علی ولی اللہ جز میں نہیں ہے, یعنی اتنا ہلکا ہے کہ بس شیعوں نے ڈال دیا ہے, پڑھ لو, اگر نہیں پڑھو گے تو اذان ہو جائے گی. اب بتائیے آپ مولا کی مانیں گے یا ان کی مانیں گے؟ میں اس سے زیادہ نہیں کہ, ورنہ کوئی لفظ میں غلط کہہ دوں گا, مجھ پہ الزام آ جائے گا یہ شدت پسند ہے, یہ وہ. بس میں نے شیعہ قوم کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا. آپ معصومین کو دیکھیں گے, مولا کہہ رہے ہیں چوتھے امام میرے دادا کا نام ہے اذان, مولا علی کا نام اذان ہے, اور مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ, علی کا نام اذان کا حصہ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, اب میں نے شیعوں کو کہہ دیا. اب ایک دوسرا سن لیجئے. آقا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. مولا نے خطبے کے درمیان ارشاد فرمایا, جس نے کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ڈالا اس کو جہنم میں گرایا جائے گا, جس نے کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھلایا اس نے گویا 70 نبیوں کا قتل کیا. ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا رونے لگا, ہاں, ایک بوڑھا آدمی کھڑے ہو کے رونے لگا, آقا پھر تو میں ہلاک ہو گیا. مولا نے پوچھا کیوں؟ کہ مولا میں بہت دور, تھوڑا سا میں یہاں سے دور, مولا میں دیہات میں رہتا ہوں, آقا میں نے کچھ جانور پالے, بکریاں وغیرہ. اے میرے مولا, اے میرے سید و سردار, ان کی حفاظت کے لیے میں نے ایک کتا بھی پالا, مجھے کتا بھی پالنا پڑتا ہے. مولا کتے کو روٹی بھی ڈالتا ہوں, ظاہر ہے جانور ہے تو اسے کھلانا پڑتا ہے. مولا میں تو پھر مارا گیا. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, ہماری جان قربان سید و سردار پہ مسکرا کے آقا فرماتے ہیں, اے شخص, اے میرے چاہنے والے محب, سن, میں اس 4 ٹانگوں والے جانور کی بات نہیں کر رہا, بلکہ میں اس 2 ٹانگوں والے جانور کی بات کر رہا ہوں جو میری ولایت کا منکر ہے. کتاب کا نام ہے اصول کافی, ٹھیک ہے. حدیث معصوم ختم ہو گئی. اب دوسری حدیث سن لیجیے. کتے کو خلق کیا گیا, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا الحمدللہ. یہ حدیث ہے معصوم کی, میرے الفاظ نہیں ہے, کتاب کی. خالق نے پوچھا تو نے شکر کیوں ادا کیا؟ کتے نے کہا اس لیے کہ پروردگار تو نے مجھے کتا بنایا ہے, خنزیر یعنی سور نہیں بنایا, ٹھیک ہے. پھر خالق نے سور کو خلق کیا. سور نے خلق ہو کے کہا الحمدللہ, تیرا شکر ہے اللہ. خالق نے کہا بتا تو نے کیوں شکر ادا کیا؟ سور نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہا پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے مجھے سور خنزیر بنایا مگر مجھے منکر ولایت علی نہیں بنایا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک اور حدیث سن لیجئے. کربلا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. کتاب کا حوالہ بھی میں دے دوں گا, بحار الانوار میں بھی یہ حدیث ملتی ہے. اب سنیے, الفاظ شروع ہو رہے ہیں. جب کربلا والوں کا قافلہ لوٹ کر مدینہ پہنچا اور وقت اذان ہوا تو سرکاری مؤذن نے علی ولی اللہ کی گواہی کے بغیر اذان دینا شروع کر دی. آقا امام مولا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا, یہ شیطانی نقاروں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینے کے لوگ آقا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا, اے فرزند رسول, یزید ملعون نے علی ولی اللہ کی گواہی کو اذان سے خارج کر دیا ہے. اب یہاں مدینے میں اذان میں ولایت علی کی گواہی نہیں دی جاتی ہے. مولا امام سجاد نے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا, جن کی عمر مبارک اس وقت 5 ساڑھے 5 سال تھی, بیٹا محمد باقر تم صحیح اذان دو. آقا امام محمد باقر علیہ السلام نے اذان دی, اس میں علی ولی اللہ کی گواہی دی. لوگوں نے امام سجاد سے دریافت کیا کہ مولا, اے فرزند رسول, کیا علی کے ذکر کے بغیر اذان درست نہیں ہوتی؟ غور سے سنیے گا, اذان درست نہیں ہوتی.
امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اذان ہی نہیں ہوتی جس میں علی ولی اللہ کی گواہی شامل نہ ہو۔ جب اذان میں علی کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ اذان شیطانی نقاروں میں بدل جاتی ہے۔ اذان کے بعد مولا امام سجاد کی امامت میں نماز قائم ہوئی اور اس نماز کے تشہد میں بھی مولا امام سجاد نے علی ولی اللہ کی گواہی بآواز بلند دی۔ کتاب بہار الانوار میں یہ حدیث ملتی ہے، اکمل العبادہ کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ملتی ہے۔ اب میرے الفاظ سن لیجئے، میرے تمام دوستوں، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں دوستی کرتا ہوں صرف علی ولی اللہ کے حوالے سے، میں کسی سے اپنے تعلق توڑتا ہوں تو صرف علی ولی اللہ کے حوالے سے۔ میرا باپ، میری ماں، میرے خاندان کا کوئی فرد علی ولی اللہ کا منکر ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر ہندو بھی ہے میرے مولا کا چاہنے والا ہے تو میں اسے کلیجے سے لگاتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس میں دیکھیے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ وہ اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تمام چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے جو آواز سن رہے ہیں، مولا سجاد فرما رہے ہیں وہ اذان نہیں ہے جس میں علی ولی اللہ نہ ہو، ہے۔ تو اے میرے چاہنے والے، اے مولا علی کے چاہنے والوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ میرا لہجہ اگر تلخ ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کی وجہ بھی تو سن لیں۔ آپ کو شک ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں تمام تر 99% مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کی آپ نے حدیث سن لی کہ اذان میں علی ولی اللہ نہ تو وہ شیطانی نقاری میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اپنے لیکن کچھ علماء کرام ہے، فقہا ہیں، جنہوں نے اس کو واجب ابھی کا ہے، فتویٰ دیا ہے۔ جو ہے صادق شیرازی صاحب اس کو اذان کی جزیت مانتے ہیں، واجب مانتے ہیں، اور یہ اور بھی بہت سے، میں ان کے نام آپ کو بتا دوں گا۔ بہت سے اچھے علماء کرام، ہم سب کو فقہا، ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کلمہ مقدسہ علی ولی اللہ کو اذان و اقامت میں واجب قرار دیا ہے، نماز میں واجب قرار دیا ہے۔ آپ جز کی بات کر رہے ہیں یار، جز تو چھوٹا لفظ ہے، مولا علی کل ہیں۔ جب مولا کہتے ہیں انا صلاۃ المومن، مومن کی نماز ہی میں ہوں، جس کا وجود مبارک خود نماز ہو، اس کے ذکر کے بغیر آپ اس کو، اس کے نام کو، اس کے ذکر کو آپ جز کہہ رہے ہیں۔ یا جز کیا ہوتا ہے؟ مولا کل ہیں، مولا روح ہے یار، بغیر علی کے تو نماز ہے ہی نہیں بھائی۔ اب میں کس طرح سے بتاؤں یار، اب چھوڑیے میرے سامنے، یعنی اب مجتہدین نے اس کی، اب یہ درجات اس کا مجھے پڑھ کے سنائیں۔ نہیں، آپ ایک منٹ بصائر الدرجات کی آپ صفحہ کیا کہتے ہیں، آپ یہ آپ کے سامنے جلد اول رکھی ہے، آپ اس کی تصویر کھینچ لیجئے، آپ اس کو نیٹ پہ ڈال دیجئے، مومنین خود پڑھ لیں گے۔ کیونکہ میں ایک منٹ، آپ میری آواز شکستہ ہو جائے گی، مجھے اور بھی 2-3 ٹاپکس پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولایت علی پہ ہم خاصی گفتگو کر چکے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مزید آپ مومنین سے سوال کر لیجئے، ان کے سوال لکھ کے لے آئیے، میں کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ میں قطعاً دعویٰ نہیں کرتا علم یعنی عالم ہونے کا، میں ایک گناہگار ترین شخص ہوں، مگر اپنے آپ کو صرف اور صرف میں نے ولایت علی کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب میں ولایت علی کے علاوہ کسی شخص سے کسی ٹاپک پہ کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی کا مقصد ہے صرف اور صرف ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ذرا سا ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے سوال کریں گے۔ اچھا دلشاد بھائی، کچھ میں حوالوں، میں خود بھی کیونکہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو میں جن کچھ ایسے بھی علماء ہیں، میں آپ کو کتابوں کے حوالے دے دوں جو تشہد میں ولایت علی کے قائل ہیں۔ ایک ہے سلار کتاب ہے محقق نراقی صاحب کی، اور شیخ یوسف البحرانی کی حدائق الناظرہ، فکر رضویہ ابن بابویا کی، القطرہ مرجع فقیہ سید احمد مستنبر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فقہ الکامل علامہ تقی مجلسی الاول، یعنی جو علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ ان ساری کتابوں میں یہ تشہد جو ہے وہ آیا ہے۔ فقہ الکامل میں علامہ مجلسی میں ہے کہ اشہد ان ربی نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوصی و نعم الامام، ایک یہ تشہد ہے۔ دوسرا جو ہے فقہ رضوی میں جو ابن بابویا کا ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، صیغہ یہ ہے کہ اشہد ان ربی نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم الولی، اور یہ سید صادق شیرازی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور باقی سید احمد مستنبر خود اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم تھے اور فقیہ تھے،
اور علامہ تقی المجلسی جو خود بہار الانوار کے صاحب بہار الانوار کے والد تھے. تو اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلشاد بھائی اس کو ایگو اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ہم کتابوں کا مطالعہ کریں, کتابیں خریدیں. ہم لوگ جو ہے وہ اچھے کھانے اور اچھے کھانوں پہ اور موبائلوں پہ اور مادی چیزوں پہ تو پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن علوم آل محمد کی کتب سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے. میرے بھائیوں, مومن بھائیوں, کتابیں خود خریدو, خود مطالعہ کرو. آپ کی قبر میں کوئی ملا مفتی نہیں جائے گا, مولا علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے. جی اب آپ دلشاد صاحب, خطیب صاحب, آپ اس کے بارے میں اور فرمائیے. جلاول بھائی, میں آپ کو چند علماء کے نام بتا دیتا ہوں جو تشہد میں شہادت ولایت علی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, علامہ تقی مجلسی, ٹھیک ہے, یہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے والد ہیں. علامہ مجلسی. اچھا, شیخ جلیل محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام, بہت مشہور کتاب ہے, ہر مجتہد کو وہ پڑھنی پڑتی ہے. کتاب کا نام ہے جواہر الکلام, اس کے لکھنے والے سید محمد کاظم طبائی نجف کے مجتہد اعظم تھے, لکھنؤ کے مجتہد اعظم تھے جنہیں ناصر الملت کہا جاتا ہے, ناصر حسین صاحب. ٹھیک ہے, آغا روئی کے پردادا دادا. اچھا, عبد الرزاق اکرم نجفی صاحب, شیخ آل مرتضی آل یاسین نجفی, سید احمد رضی الدین مستنبط, آقائے سید حسین نوری تبرسی, آقائے سید محمود شہروردی نجفی, آقائے سید محمد شیرازی نجفی, یہ مجتہد اعظم تھے نجف کے. آقائے سید محمد جواد تبریزی نجفی مجتہد اعظم تھے. آقائے سید محمد حسنی بغدادی نجفی, آقائے سید نصر اللہ مستنبط, آقائے سید شہاب الدین نجفی مرشی, ابھی گزرے ہیں کچھ, یہ زندہ ہیں. سید محمد علی طباطبائی دمشق کے بہت مشہور بزرگ ہیں. عبداللہ شیرازی صاحب مرحوم ہو گئے, انہوں نے واجب کہا ہے. یوسف برہان. کہنے کا مقصد یہ ہے, بہت سے بزرگ ہیں جنہوں نے ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے جز کہا ہے, کسی نے واجب کہا ہے, مگر میں اپنے الفاظ پہ پھر قائم ہوں, خدا و رسول کا واسطہ. کائنات کا کوئی شخص اگر واجب نہ کہے یا مستحب یا جز نہ کہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معصومین نے کیا کہا, قرآن و حدیث کیا حکم دیتے ہیں, بس ہم نے اس کو دیکھنا. لہٰذا میں اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اب تھوڑا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, اس گفتگو کو بند کیجیے. اب ہم دوسرے سوال کرتے ہیں. ذرا سا بند کر دو, ابھی روک دو. جی رکو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بلا نادام.